آپ کو نیٹ کے لیے بھی مبارکبادی دے رہے ہو اور آپ حافظ قرآن ہیں اس کے لیے بھی آپ کو مبارکبادی دے رہے ہیں. نیٹ کی جرنی تھی بہت ہی زیادہ ٹف تھی, تو پیشنس جو ہے وہ میں نے سیکھا ہے قرآن سے. صبر اور تحمل رکھنا یہ ہمیں قرآن سے ہی سیکھا ہے. جو میں نے پہلے حفظ قرآن کیا, مجھے لگتا ہے کہ اسی نے مجھے یہ آنر دیا کہ آج میں نے نیٹ کوالیفائی کیا. میں بہت ہی خوش, اس ٹائم مجھے بہت زیادہ خوشی ملتی تھی جب میں دیکھتا تھا کہ یہ میری بچی مطلب دن کے 2:30 بجے رات کے 2:30 بجے اٹھتی ہے, پھر تہجد پڑھتی ہے, پھر اپنی اسٹڈیز کنٹینیو کرتی, نماز پڑھنے کے بعد اپنی اسٹڈیز کنٹینیو کرتی تھی. مجھے بہت ہی اچھا لگتا تھا. جس دن انہوں نے حافظ قرآن کیا, جب میں نے ان کا پوٹینشیل دیکھا کہ انہوں نے قرآن بھی حافظ کر دیا اور 10th کا جب رزلٹ آیا 98% سے زیادہ ان کے مارکس تھے, اسی دن میں نے یہ مطلب ارادہ بنا لیا کہ میں اس کو ڈاکٹر بنوں گی. 2 بجے رات کے اٹھتی تھی, پھر میں تہجد کی نماز پڑھتی تھی اور اس کے بعد میں قرآن کی تلاوت بھی کرتی تھی. پھر جب فجر کی نماز کا ٹائم ہوتا تھا پھر فجر کی نماز پڑھتی تھی, پھر قرآن کی تلاوت کرتی تھی اور پھر بکس میں لگ جاتی تھی. آپ دیکھ رہے ہیں ایشین نیوز ہب. ناظرین, اس وقت جن سے ہم آپ کو ملوانے جا رہے ہیں یہ بھی ایک رول ماڈل اور انسپریشن ہے. آپ سب کی فرمائش تھی کہ ہم حافظ قرآن کا بھی ایک انٹرویو کریں, تو آج ہم وہی کرنے یہاں آئے ہیں. یہ جو آپ ہمارے ساتھ باسرہ معراج دیکھ رہے ہیں, انہوں نے نیٹ میں 625 آؤٹ آف 720 اسکور کیا ہے, اور اس کے علاوہ یہ حافظ قرآن بھی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, مبارکبادی آپ کو پیش کرتے ہیں ہماری طرف سے, ہماری پوری ٹیم کی طرف سے اور جموں کشمیر کے لوگوں کی طرف سے. اور ہم آپ کو نیٹ کے لیے بھی مبارکبادی دے رہے ہو اور آپ حافظ قرآن ہیں اس کے لیے بھی آپ کو مبارکبادی دے رہے ہیں. باسرہ, آپ سے جاننا چاہیں گے یہ دونوں سفر جو ہے یہ دونوں ایک الگ الگ سفر ہے. کس طریقے سے طے کیا آپ نے کہ آپ کو حافظ قرآن بننا ہے؟ پہلے یہی سوال پوچھتے ہیں. حافظ قرآن بننا, میں نے 7th میں مجھے بہت زیادہ شوق ہوا اس کا, تو پھر میں نے 8th میں جوائن کیا درسگاہ دارالبیان. پھر میں نے وہیں سے اپنا حفظ قرآن کی جرنی جو ہے وہ سٹارٹ کی, اور پھر 2019 میں نے کمپلیٹ کیا حفظ قرآن جب میں 10th میں اسٹڈی کر رہی تھی. اچھا, اب نیٹ کوالیفائر بھی ہے, تھوڑا سا بتائیے یہ جو قرآن پاک کی جرنی تھی اس نے کیسے مدد کیا آپ کو نیٹ کوالیفائی کرنے میں, کیونکہ یہ دو انٹر کنیکٹڈ چیزیں ہیں. جو میں نے پہلے حفظ قرآن کیا, مجھے لگتا ہے کہ اسی نے مجھے یہ آنر دیا کہ آج میں نے نیٹ کوالیفائی کیا. تو جب میں کبھی کرتی تھی مجھے اس میں کسی ٹاپک میں 4 گھنٹے لگیں گے, پھر میں قرآن میں کے ساتھ کچھ زیادہ ٹائم صرف کرتی تھی, پھر مجھے جیسے اللہ مدد کرتا تھا پھر اس ٹاپک میں مجھے 3 ہی گھنٹے لگتے تھے, 1 گھنٹہ مجھے بچ جاتا تھا. تو ایسے اللہ نے مجھے مدد کی اور پاسبل ہو پایا میرے لیے. اچھا, آج ہم دینی بات بھی کریں گے آپ سے, دنیائی بات بھی کریں گے. ایک عورت کے لیے, ایک خاتون کے لیے یہ دونوں ایجوکیشن پہلے تو سب کے لیے ہی امپورٹنٹ ہے, لیکن ایک خصوصی طور عورت کا ایک الگ مقام ہے. یہ دونوں چیزیں حاصل کرنا اس کے لیے کتنا ضروری ہے؟ بہت ہی زیادہ ضروری ہے. ایک عورت کا ہونا ایجوکیشن بھی اور دینی تعلیم بھی اور دنیاوی تعلیم بھی دونوں کو ساتھ لے کے چلے, کیونکہ آگے جو ہے ایک ماں ہی ہوتی ہے جو تربیت کرتی ہے بچوں کی, تو تربیت میں اپنے بچوں کی تربیت کرنے میں اس کو بہت زیادہ ہیلپ ملے گی اس سے. اچھا باسرہ, آپ سے پوچھنا چاہوں گی نیٹ کی پریپریشن کے دوران آپ کس طریقے سے جو قرآن پاک کا سہارا لیتی تھی, کب آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی؟ جب لاسٹ 1.5 month رہ گیا تھا نیٹ میں, تو میں 2 بجے رات کے اٹھتی تھی, پھر میں تہجد کی نماز پڑھتی تھی اور اس کے بعد میں قرآن کی تلاوت بھی کرتی تھی. پھر جب فجر کی نماز کا ٹائم ہوتا تھا پھر فجر کی نماز پڑھتی تھی, پھر قرآن کی تلاوت کرتی تھی اور پھر بکس میں لگ جاتی تھی. تو صبح کے ٹائم ہی میں قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی, کیونکہ اس ٹائم بہت ہی زیادہ اچھا لگتا ہے صبح بھی ہے. اچھا باسرہ, یہ بھی جاننا چاہیں گے آپ سے, کیونکہ آپ ایک نیٹ کوالیفائر ہے, یہ بہت بڑا کمپٹیٹیو ایگزام ہوتا ہے. اس میں اکثر لوگ کہتے ہیں, اکثر ایسپرینٹس کہتے ہیں یا جو ٹاپرس ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں ریلیجس اسپریچولیٹی یا جو ہم ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں ان دونوں کو بیلنس کرنا کافی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. مطلب دینی تعلیم اور دنیائی تعلیم کو حاصل کرنے میں, بیلنس کرنے میں تھوڑا سا مشکلیں آتی ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کوئی مشکل آتی ہے؟ پہلے جب انسان سٹارٹ کرتا ہے اس کو ڈفیکلٹی فیس ہو سکتی ہے, لیکن پھر جب انسان اکوموڈیٹ کرتا ہے اپنے ٹائم ٹیبل میں دونوں چیزوں کو, پھر آہستہ آہستہ اس کو خود ہی سمجھ آتا ہے کہ مجھے کیسے کیا کرنا ہے, کس طریقے سے مجھے آگے بڑھنا ہے, اور پھر انسان جو ہے وہ اچھے طریقے سے دونوں کو لے کے آگے بڑھ سکتا ہے. اچھا, آپ نے جو حافظ قرآن ہے آپ نے حفظ جو ہے 2019 میں کیا ہے, کیا کچھ اسپیسیفک کوالٹیز تھی جو آپ نے وہاں سے سیکھی اور نیٹ میں آپ نے ان کو استعمال کیا؟ جو
نیٹ کی جرنی تھی بہت ہی زیادہ ٹف تھی. تو پیشنس جو ہے وہ میں نے سیکھا ہے قرآن سے. صبر اور تحمل رکھنا یہ ہمیں قرآن سے ہی سیکھا ہے. تو پیشنس جو ہے وہ میں نے سیکھا ہے. ایک قرآن سے میں نے ایک انسپریشن لی ہے کہ پیشنس ایک انسان میں ہونا چاہیے, کیونکہ ڈیورنگ دا جرنی بہت سارے اپس اینڈ ڈاؤنس ایک انسان کی زندگی میں آتے ہیں, اور ان سے لڑنے کے لیے انسان میں صبر ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے. تو یہ جو ہے یہ ایک بات ہے جو میں نے قرآن سے سیکھی ہے, جس کو میں نے اپنی ریئل لائف میں پریکٹیکلی استعمال کیا ہے. اچھا, آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گی, یہ جو دینی اور دنیائی تعلیم ہے آپ نے دونوں حاصل کری ہے, کس طریقے سے آگے اپنی کمیونٹی کو, اپنی سوسائٹی کو سرو کرنے کے لیے ان دونوں چیزوں کا استعمال کریں گے آپ فیوچر میں؟ اب آپ کیونکہ ڈاکٹر بننے جا رہی ہیں اب آپ. ہاں, تو ایک ڈاکٹر بن کے میں سرو کرنا چاہتی ہوں سوسائٹی کو, اپنے پیشنٹس کو اٹموسٹ کیئر میں دینا چاہتی ہوں. اور اس کے بعد جو دینی طرح سے ہے, میں لوگوں تک جو ہے اسلام کی میسج پہنچانا چاہتی ہوں, آگے اور لوگوں تک پہنچے اسلام کی میسج, کیونکہ جو اسلام ہے ہمارا دین بہت ہی زیادہ آسان ہے, اور ہمیں بہت ساری باتیں سکھاتا ہے جو کہ ایک انسان کی زندگی میں ضروری ہے. انسانیت ہمیں سکھاتا ہے جو کہ ایک انسان میں بہت ہی زیادہ ضروری ہے, ایک کوالٹی جو ہے جو انسان میں. تو یہاں پر باسرہ کے والد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, تھوڑا سا ان سے بھی بات چیت کریں گے. آپ سے جاننا چاہیں گے آپ کیا کام کرتے ہیں؟ جی, میں بائی پروفیشن میں خاتم بند آرٹیزن, میں خاتم بند کا کام کرتا ہوں, خاتم بند مینوفیکچر کرتے ہیں. اچھا, یہ ان کو ڈاکٹر بنانے کا سپنا آپ کے من میں کب سے آیا؟ جس دن انہوں نے حافظ قرآن کیا, جب میں نے ان کا پوٹینشیل دیکھا کہ انہوں نے قرآن بھی حافظ کر لیا, اور 10th کا جب رزلٹ آیا 98% سے زیادہ ان کے مارکس تھے, اسی دن میں نے یہ مطلب ارادہ بنا لیا کہ میں اس کو ڈاکٹر بنوں گا. ان کا کیونکہ اپنا بھی ان کا شوق تھا ڈاکٹر بننے کا, تو میں نے یہ ٹھان لی کہ میں نے اس بچے کو ڈاکٹر بنانا ہے. اکثر جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ بچوں کے پیچھے کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ ایسے تیسے کر کے ان کو کامیاب بنانا ہے, لیکن ایسے میں وہ بھول جاتے ہیں کہ دینی تعلیم بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنی دنیاوی تعلیم ضروری ہے. آپ نے اس کا سپورٹ دینی تعلیم کے طور پر بھی کیا ہے اور دنیاوی تعلیم. آپ کی میسج کیا رہے گی لوگوں کے لیے, پیرنٹس کے لیے؟ میری میسیج یہی رہے گی کہ پہلے اپنے بچوں کو قرآن پڑھائے, بیسک جو ارکان ہمارے دین کے ہیں ان کے بارے میں نالج دے, تو اس کے بعد جو اسٹڈی ہے باقی مطلب اس میں بھی کنٹینیو کرے تاکہ اپنے بچوں کو آگے جانے کا موقع دے. یہ میری گزارش ہے. اچھا, جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ جو نیٹ کی پریپریشن ہے اس دوران یہ رات میں اٹھتی تھی, یہ تہجد پڑھتی تھی, اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی, آپ کو یہ سب دیکھ کے, اپنے گھر میں یہ ماحول دیکھ کے کیسا لگتا تھا؟ بہت ہی اچھا لگتا تھا. میں بہت ہی خوش, اس ٹائم مجھے بہت زیادہ خوشی ملتی تھی جب میں دیکھتا تھا کہ یہ میری بچی مطلب دن کے 2:30 بجے, رات کے 2:30 بجے اٹھتی ہے, پھر تہجد پڑھتی ہے, پھر اپنی اسٹڈیز کنٹینیو کرتی, نماز پڑھنے کے بعد اپنی اسٹڈیز کنٹینیو کرتی تھی. مجھے بہت ہی اچھا لگتا تھا. آج آپ کی بیٹی نے آپ کو جو ہے پراؤڈ فیل کرایا ہے. آج وادی کشمیر کے لوگ جو ہے آپ کو انکریج کر رہے ہیں, اپریشیٹ کر رہے ہیں جس طریقے سے آپ نے ان کی جو ہے تعلیم و تربیت کی ہے. کیا کچھ میسیج رہے گی تمام لوگوں کے لیے جو اسی طریقے سے دین اور دنیا بیلنس کر کے اپنے بچوں کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں؟ سب سے پہلے میں ان لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جو انہوں نے کل سے مجھے فون کالز کیے ہیں. کشمیر کے ہر ایک ڈسٹرکٹ سے مجھے کل سے فون کالز آ رہے ہیں, میں ان کا شکر گزار ہوں. بہت سارے ڈپارٹمنٹ سے مجھے فون کالز موصول ہو رہے ہیں, ان کا بھی میں شکر گزار ہوں. اور اس کے بعد میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اپنے بچوں میں اگر آپ کو اپنے بچوں کو آگے لے کے جانا ہے تو سب سے پہلے انہیں دینی تعلیم دے, اپنے دین کے بارے میں بیسک نالج دے تاکہ ان بچوں میں شعور پیدا ہو سکے. تو کولنس جسے ہم کہتے ہیں, تو صبر و تحمل جسے ہم کہتے ہیں, وہ ان میں سب سے زیادہ پیدا ہوگا. ان کو دینی تعلیم دے کے, دینی تعلیم کمی اسی چیز کی ہے. ہاں بالکل, میں اس اپنی بچی میں وہ چیز بھی محسوس کرتا ہوں جب اس نے قرآن پڑھی تو بالکل کول مائنڈڈ بچی ہے. بالکل. شکریہ, بہت شکریہ. تو یہ تھے ہمارے ساتھ باسرہ جنہوں نے نیٹ کوالیفائی کیا ہے, حافظ قرآن بھی ہے. یہ ان کے والد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ دونوں چیزیں امپورٹنٹ ہے, دینی تعلیم حاصل کرنا اور دنیاوی تعلیم حاصل کرنا بھی امپورٹنٹ ہے. جب دینی تعلیم ہوگی تبھی جو انسان ہے اس میں ایک دینی شعور پیدا ہوتا ہے. جس طریقے سے آج ہم دیکھ رہے ہیں معاشرے میں صبر و تحمل کی کمی ہے, کامنس نہیں ہے, کول نہیں ہے. تو ایسے میں جب دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں تو ایک شعور آ جاتا ہے انسان میں. وہیں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے اپنی بیٹی کا سپورٹ کیا ہے, ان کو آگے بڑھایا ہے, نیٹ کوالیفائی کرانے کے پیچھے بھی جو ہے ان کا بھی کریڈٹ ہے. تو ایسے ہی اپنے بچوں کو سپورٹ کرنا چاہیے. ایشین نیوز ہب کے لیے سری نگر سے فضا زینب.